کے چھٹے اتوار کی عبادت میں شامل ہوئے ہیں اور آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح عالمگیر اتحاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ کسی ایک گروہ، ایک جماعت، ایک نسل یا ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری عالمگیر کلیسیا کے اتحاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے آج کی انجیل مقدس سے خداوند یسوع مسیح کی یہ عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا جو ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس اتحادی دعا کے مقاصد کیا ہیں۔ ہمارے خاندانوں کے لیے، برادریوں کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے اس اتحاد کی کیا ضرورت ہے اور اس کے موجودہ حالات میں اس دعا کے کیا تقاضے ہیں، کیا تقاضے ہیں۔ مختصر طور پر ہم ان باتوں پر آج گیان و دھیان کریں گے، اور آج جبکہ کلیسیائی طور پر یوم کلام مقدس منایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد آج کی انجیل مقدس کے ساتھ اس لیے بھی ہے کیونکہ کلام خدا جو ہے وہ ایمان کے ذریعے، دعا کے ذریعے، روحانی اقدام کے ذریعے اور عوامل کے ذریعے کلام خدا جو ہے وہ اتحاد کی کنجی ہے۔ کلام خدا اتحاد کی کنجی ہے، اور ہم آج کی عبادت میں ہمارے درمیان موجود ان تمام ماؤں کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ نہ صرف شاد باغ میں بسنے والی تمام ماؤں کے لیے، بلکہ عالمی سطح پر ہم ان ماؤں کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ اس کے متعلق بھی ہم ماں کی حرمت، عصمت اور خاندان اور معاشرے میں اس کی عظمت پر تھوڑا سا دھیان و گھیان کریں گے۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح جو اتحاد کے لیے دعا کرتا ہے، یہ پوری دنیا، یہ دعا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی وہ خوبصورت شفاعت ہے، درخواست ہے، التجا ہے جو وہ اپنے آسمانی باپ سے اپنے سچے پیروکاروں کے لیے اور اپنی چنیدہ کلیسیا کے لیے کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے خلاف اس دعا میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ وہ اپنے لوگوں کے خلاف اس دعا میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا، اور نہ ہی ان کی خامیوں اور ناکامیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اپنے باپ سے شکایت کرتا ہے۔ جتنی بھی مناجات کرتا ہے ان سب کا تعلق روحانی باتوں سے ہے، سب کا حوالہ آسمانی برکات سے ہے۔ یسوع اپنے باپ سے ان کے لیے مال و دولت کے لیے نہیں، عزت اور شہرت کے لیے نہیں، اور نہ ہی دنیاوی اثر و رسوخ کے لیے ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ یسوع اس دعا میں نہ ان کے لیے مال و دولت کا تقاضا کرتا ہے، نہ عزت اور شہرت کا تقاضا کرتا ہے، اور نہ ہی سماجی اثر و رسوخ کے لیے باپ سے ان کے لیے شفاعت کرتا ہے، بلکہ وہ حلیمی اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ تاکہ ان سب کو اس جلال اور قدرت کاملہ سے ہمیشہ کی زندگی بخشے، وہ بدی سے باز رہیں
اور کلام مقدس پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی صفوں میں، خواہ وہ صف خاندانی ہے، خواہ وہ صف برادری کی ہے، خواہ وہ صف جو ہے وہ دنیاوی ہے، وہ کلام مقدس میں سب کو ایک کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس دعا میں اپنے باپ سے شفاعت کرتا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے، وہ اتحاد میں جس طرح ایک ہوں۔ یہ ہے اس دعا کا مقصد اور اس دعا کے اغراض و مقاصد۔ اس دعا میں سب سے پہلے یسوع یہ دعا کرتا ہے کہ اے باپ وقت آ پہنچا ہے، اے باپ وقت نزدیک آ گیا ہے، اپنے بیٹے کو جلال عطا کر، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر۔ بے شک جب وہ تجسم کی صورت لے کر دنیا میں آیا وہ جلال سے بھرا تھا، جب اس نے دریائے یردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا وہ جلال سے بھر گیا تھا، جب اس کی پہاڑ پر صورت تبدیل ہو گئی تب بھی وہ جلال سے بھر گیا تھا، وہ جلال سے بھر گیا تھا۔ لیکن اب وہ ایک اور جلال کی بات کر رہا ہے۔ کون سے جلال کی؟ یسوع کو پتا ہے، وہ باپ سے درخواست کرتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر۔ وہ صلیب پر اس دعا سے پہلے وہ اپنے دکھوں کو اور اپنی صلیبی موت کو اپنی نظروں کے اپنی جب موت کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ قبر ہی میں رہ گیا تو دنیا اور مخالف مسیح جان لے گی کہ یسوع محض ایک انسان تھا جو دنیا میں آیا، ہمارے درمیان رہا اور ہماری طرح مر کھپ گیا۔ یسوع ایسا جلال نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ اے باپ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر۔ لیکن وہ خدا سے شفاعت کرتا ہے کہ خدا اسے مردوں میں سے زندہ کر کے وہ جلال دے، تو یہ ٹھوس ثبوت ہوگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور دنیا کو بچانے آیا ہے۔ وہ اس جلال کی بات کر رہا ہے کہ خدا اپنی قدرت کاملہ سے اسے مردوں میں سے زندہ کرے اور اسے وہ جلال بخشے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اور پھر اس جلال کے بعد وہ چاہتا ہے کہ جب وہ یہ جلال پالے تو پھر اس جلال کے وسیلہ سے وہ اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ کی زندگی بخشے، ان کو ہمیشہ کی زندگی بخشے جو خدا باپ کو اور اس کے بھیجے ہوئے یسوع مسیح کو جان سکے۔ اس لیے مسیحائی کاموں کے ذریعے وہ اپنا جلال زمین پر ظاہر کرتا رہا، معجزات کے ذریعے، کلام مقدس کے ذریعے، محبت اور رحم کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنے کچھ جو باپ نے مجھے دیا ہے وہ میرے پاس واپس آ جائے گا، سب کچھ جو باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب میرے ساتھ ہوں گے، اور ان میں سے میں نہیں چاہوں گا کہ ان میں سے ایک بھی کھو جائے۔ وہ سب کو زندگی دینا چاہتا ہے تاکہ وہ کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ ہے اس کا جلال کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ معجزات کے ذریعے زمین پر اپنا جلال لوگوں پر ظاہر کرتا رہا۔ جب اس نے یوحنا کو، جب اس نے لازر کو زندہ کیا تو اس کی بہن سے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ اگر تو مجھ پر ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی، خدا کا جلال دیکھے گی۔ اس لیے
آج اس اتحاد کی دعا میں جہاں وہ تمام اپنے سچے پیروکاروں کے لیے، اپنے مقدسین کے لیے اتحاد کی دعا کرتا ہے، وہ تمام کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تمام مقدسین کے لیے بھی دعا کرتا ہے جو خدا کے روبرو اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ ہیں اور ابدالآباد تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ پچھلے اتوار بھی جب وہ بات کرتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، وہ ان کو تسلی دیتا ہے، شاگردوں کو تسلی دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم باپ پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، وہ جگہ جہاں وہ اپنی اتحادی دعا کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو اس ابدی بادشاہت میں ایک ہی جگہ فراہم کرے تاکہ وہاں نہ صرف چرواہا ہو بلکہ اس کی چراگاہ کی بھیڑیں بھی اس کے ساتھ ساتھ آب حیات کے چشموں سے ہمیشہ کی زندگی کا پانی پئیں۔ اس لیے وہ اپنے تجسم سے پہلے وہ لوگوں کے ساتھ تھا، وہ باپ کے بھی ساتھ تھا، وہ روح القدس کے ساتھ تھا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں وہ لکھتا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت ہے، یسوع ان دیکھے خدا کی صورت ہے، اور یہ اس کا وہ جلالی بھید ہے، جلالی صورت ہے جو وہ دنیا کی تکوین سے پیشتر باپ کے ساتھ رکھتا تھا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس کے پر جلال صورت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہے، تمام مخلوقات سے پہلے ہے۔ اس لیے وہ اس دعا میں یہ بھی شفاعت کرتا ہے جو دوسرا مقصد ہے کہ میں نے تیرے نام کو ان سب پر ظاہر کیا ہے۔ یسوع نے کلام کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، احکام کے ذریعے خدا کے تمام تر باتوں کو ہم پر ظاہر کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا کلام انہیں بخشا ہے، میں نے تیرا کلام انہیں بخشا ہے، تیری قضائیں، تیرے احکام ان کو دیے ہیں۔ اور کس طرح دیے ہیں؟ آج کے دن جب ہم یوم کلام مقدس مناتے ہیں تو خدا کا کلام ہم سب کے پاس ہے، ہم سب کے دلوں میں ہے، نہ صرف زبان پر ہے، نہ صرف ذہن میں ہے، بلکہ وہ کلام ہم ہے۔ اس لیے ہمیں آج اس دور میں دیکھنا ہے کہ یہ آج کی یسوع کی اتحاد یگانگت کے بارے میں جو دعا ہے وہ میرے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے کہاں تک اثر رکھتی ہے، اور اس دعا کا اثر تب ہی ہوگا جب خاندانوں میں پیار اور محبت، برداشت، صلح اور سلامتی، خاندانی دعائیا ماحول اور خدا کے کلام کی کثرت ہمارے دلوں میں ہوگی، ہمارے درمیان ہوگی، اور ہم کلام کے ذریعے ایک دوسرے کو خدا کا چہرہ، خدا کی صورت دکھاتے رہیں گے تاکہ ایک دوسرے میں ہم خداوند یسوع مسیح کو تاکتے رہیں۔ اس لیے جب ہم آج کے موجودہ دور کی بات کرتے ہیں جہاں ہم اپنے ارد گرد لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل، حادثے اور بہت سی لڑائیاں جیسے اپنی عزت اور ناموس کی خاطر جنگ اور جدید ہتھیاروں، حتیٰ کہ ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے بھی وہ انسانیت کا دشمن بن چکا ہے۔ وہ اتحاد کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کے ذہن میں صرف
اور صرف طاقت ہے، اختیار ہے، تاکہ وہ اپنے اثر و رسوخ طاقت کے ذریعے، ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے وہ دوسروں پر قابض رہے۔ یہ وہ منفی رویے ہیں جو اس اتحاد کی دعا میں سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا جہاں بھی جنگ و جدل ہے، جہاں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، خدا ان کے دلوں کو نرم کرے تاکہ وہ نفرت اور جنگ کے ہتھیار پھینک کر صلح، سلامتی، امن اور اتحاد کے ہتھیار سے لیس ہو کر وہ ایک دوسرے کو قبول کریں۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ آج ہم ماؤں کا عالمی دن منا رہے ہیں، اور حسن اتفاق کی بدولت یہ جو دن ہے وہ مئی کے مہینے میں آتا ہے، جب کلیسیا مقدسہ ماں مریم کے ساتھ، جو اتحاد کی ماں ہے، جو محبت کی ماں ہے، جو رحم کی ماں ہے، وہ اس مہینے روزری کے ذریعے خاندانوں کو، قوموں کو، برادریوں کو اتحاد کے لیے جمع کرتی ہے، تاکہ وہ خاندانوں میں ذاتی طور پر، خاندانی طور پر اور برادری کے طور پر روزری کے ذریعے اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اتحاد کے لیے، امن کے لیے دعا کرتے رہیں۔ 1571 میں پوپ پائس پنجم نے بھی اس جنگ و جدل کی وجہ سے، بد امنی کی وجہ سے روزری کو صلح اور سلامتی کا ہتھیار بنایا، اور کلیسیا کو حکم دیا کہ وہ مہلک اور جنگی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے ہر روز اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنی اپنی کلیسیاؤں میں روزری پڑھیں، تاکہ روزری کے ذریعے دنیا میں امن اور سلامتی ہو، اور روزری کے ذریعے ہم مقدسہ ماں مریم کے ذریعے اس کے بیٹے یسوع کی پہچان اور اس کے عرفان تک اور اس کے جلال تک پہنچ سکیں۔ جب ہم آج کے دن ماؤں کا عالمی دن منا رہے ہیں تو پتہ نہیں اس پورے ہفتے کے دوران آپ نے سوشل میڈیا پر مختلف سٹیٹس لگائے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، ٹک ٹاک کے ذریعے ماں کی عظمت کو دیکھا ہوگا، سراہا ہوگا، لیکن ان تمام سے ہٹ کر کلام مقدس جو ہے وہ ماں کی عظمت اور ماں کی حشمت اور حرمت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ جب ہم یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ماں کی عظمت کے بارے میں بڑا خوبصورت بیان ہے۔ جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ جو ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس کے پاس کثرت سے برکتیں ہیں، جس کے پاس ماں کی عزت کی بدولت کثرت سے خدا کی بہتات کے فضائل ہیں، جس کی اولاد بھی اس سے خوش ہوتی ہے۔ جو ماں کی عزت کرتا ہے اس کے پاس سب سے بڑا خزانہ ماں کی موجودگی ہے، ماں کا وہ چہرہ ہے جو وہ ہر روز دیکھتا ہے، ماں کی وہ دعا ہے جو وہ گھر کی دہلیز سے لے کر جاتا ہے اور واپسی پر وہ سلامتی ماں سے پاتا ہے۔ یہ ہے وہ اس شخص کی مانند جو اپنے پاس نعمتوں کا، برکات کا اور بہت ساری آسائشوں کا ذخیرہ رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے
کہ جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے۔ پھر امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 25 آیت، پس تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی، پس تو اپنے باپ اور اپنی ماں کو خوشی اور شادمانی سے بھر، جس کی بدولت تو دنیا میں آیا ہے۔ یہ ہے کلام مقدس ماں کی عزت، ماں کی حرمت کے بارے میں اور ماں کے ادب کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اور پھر 10 احکام میں سے خدا کی الہی ذات کے بعد ماں باپ کی عزت کو مقدم ٹھہرایا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو باتیں ہیں کلام کی، اور پھر جب ہم افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت ماں باپ اور بالخصوص ماں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ یعنی تاکہ زمین پر تیرا بھلا ہو، زمین پر تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو، تیری عمر دراز ہو۔ عزیزو، خوش قسمت ہیں وہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک شعر جو ہے وہ بلے شاہ کا، نہیں ماں جئی کتے وفا یارو، نہیں ماں جئی کتے وفا یارو، میں ازما کے ویکھیا جہان یارو، میں ازما کے ویکھیا جہاں یارو، جیڑی دل دی گل سمجھ لوے، جیڑی دل دی گل سمجھ لوے، او رب تو بعد ماں جے یارو، او رب تو بعد ماں جے یارو۔ اس لیے میرے عزیزو، جب تک ہماری ماؤں کی حیات ہے ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کی عزت کریں، انہیں دھتکاریں نہ، انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماما اس حقارت تے اس رد کیتے ہوئے عمل چوں جے ننگ جان تے پھر سدا دا روگ جے تے سدا دا پچھتاوا جے تے سدا دے آنسو جے۔ کیونکہ ماں ورگی کوئی چیز نہیں جے، ماں ورگی کوئی چیز نہیں جے۔ ماں ہوئے سر تے دور بلاواں ہندیاں نے، ماں ہوئے سر تے دور بلاواں ہندیاں نے، لاکھ ہون چاچیاں تے تائیاں، ماما ہی ہندیاں جی۔ خدا آج کے اس دن کے موقع پر دعا ہے ان تمام ماؤں کے لیے کہ خدا ان کو برکت دے، ان کو اچھی زندگی دے اور ان کو کلام کی فہم عطا کرے، تاکہ وہ اپنی اولاد کو آج کے اس دور میں بائبل مقدس کی قدروں سے روشناس کروا سکیں، بائبل مقدس سے خدا کی محبت کو ان پر آشکارا کر سکیں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ ان ماؤں کے لیے بھی جو ہمارے پاس نہیں ہیں، خدا کے پاس ہیں، کہ خدا ان ماؤں کو بھی اپنی بادشاہت میں ہمیشہ کا آرام اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔